Assalamualaikum and a very very warm welcome in Shades and Shadows with Sana Humayun। जनाब Shades and Shadows एक ऐसा शो है कि जिसमें हम आपकी जिंदगी के, अपनी जिंदगी के, आपके दिल के और अपने दिल के मुख्तलिफ बदलते हुए रंगों को डिस्कस करते हैं। कभी कोई रंग अच्छा होता है, कभी कुछ बुरा होता है, कभी कुछ अजीब सा होता है, क्योंकि जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा बुरा होने के बावजूद बहुत कुछ अजीब सा भी होता है और बहुत कुछ ऐसा भी होता है जो कभी कभार समझ में नहीं आता। और जो चीजें जहां से समझ में ना आए, ये सारा खेल होता है दिमाग का, क्योंकि ये जो दिमाग होता है ना, इसके अंदर अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो बड़े वो कहते हैं बड़े काम की चीज है, और अगर ना करना चाहें तो एक बंद डब्बा है, खाली है ऊपर का दिमाग। कुछ लोगों का कहते हैं कि ऊपर का डब्बा खाना खाली भी होता है कुछ लोगों का, लेकिन खाना किसी का खाली नहीं होता, सिर्फ उसको इस्तेमाल करने की दिमाग एक ऐसी चीज है तो उसको जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा वो बढ़ता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है, ये कोई दौलत नहीं है कि जिसको आप खर्च करें तो वो कम हो जाए। तो जनाब आज कुछ हम दिमाग की बातें करेंगे, कि दिल की बातें तो हम करते रहते हैं, और आज कुछ दिमाग की बातें करेंगे। और आज के जो मेरे गेस्ट हैं वो भी कुछ इसी से रिलेटेड हैं, माइंड साइंसेस से। मेरे ख्याल से आप के बहुत ही जाने माने होंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा उनसे मिलने के लिए, क्योंकि पहले मैं अपने जो शो का फॉर्मेट है, जो एक फॉर्मेलिटी है टॉपिक की, वो मैं पूरी कर दूंगी, क्योंकि अब हमने जो है वो शो में टॉपिक भी डिस्कस करना है। और आज मेरे पास जो गेस्ट हैं माशाल्लाह से मजा आएगा आज। तो चलिए जी शो शुरू करते हैं और टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सना जी, उम्मीद है ठीक होंगी। वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ जनाब, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मजे में हूँ। गांव देहात तो छोड़ें, शहरों में भी जाली डॉक्टर्स मौजूद हैं। अच्छा जी, जो लोगों की जानों से चंद रुपयों के लिए खेल रहे हैं, उनका किला कमा किस तरह हो सकता है। मेरे चंद रोज पहले मुझे बुखार हुआ, डॉक्टर्स ने सिर्फ आंखें वगैरह चेक करके ही मुझे मलेरिया डिक्लेयर कर दिया। भाई वो एक्सपर्ट होते हैं, वो कहते हैं ना कि उन्वान बता देते हैं लिफाफा देखकर, तो क्या पता ऐसे जीनियस डॉक्टर हों। अच्छा जी आगे पढ़ते हैं। और दवा दे दी। जब मुझे अफाका नहीं हुआ तो दूसरे डॉक्टर के पास गया, उसने टेस्ट वगैरह करवाया और बताया कि मुझे टाइफाइड है, और दवाएं दे दी, और अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हो गया। जबकि जाली डॉक्टर वहां अब भी मौजूद है और कोई पुरसान हाल नहीं है। एहसन आरिफ फ्रॉम कराची। कराची से आप मुझे ईमेल कर रहे हैं। एहसन सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ईमेल की। और ये एक बहुत ही आम सा टॉपिक है, नीम हकीम खतरा जान हम अक्सर देखते हैं। हम डॉक्टर्स की बात करते हैं, जाली डिग्रीज लेकर MBBS और पता नहीं कौन कौन सी डिग्रीज लगा के लोग बैठे होते हैं, इलाज करवा रहे होते हैं। और जनाब रोजगार बनाया हुआ हर किसी ने अपना, कोई डॉक्टर बन के तो कोई स्कूल चला के कारोबार अपना चला रहा है। बस जनाब दुनिया ऐसी ही है। लेकिन आज हम बात करेंगे जाली डॉक्टर्स की, लेकिन हमारे पास बिल्कुल भी जाली डॉक्टर नहीं, हमारे पास बिल्कुल प्योर ऑथेंटिक और सर्टिफाइड डॉक्टर हैं। सिर्फ वो कहते हैं कि बीमारियां जिस्म में नहीं होती, बीमारियां दिमाग में भी होती हैं, और सारी बीमारियों का हल जो होता है ना, अगर आप दिमाग का इलाज कर लें तो सारी बीमारियों का हल निकल आता है। तो मेरे पास आज मौजूद है प्रोफेसर एंड डॉक्टर मोइज हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो ग्लैड टू सी यू इन माय शो एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम इन माय शो। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी जनाब। मसरूफियात हर रोज मुझ साहब कभी इस शो पे, कभी इस चैनल पे, कभी लोगों की थेरेपीज कर रहे हैं, कभी अच्छी अच्छी बातें। भाई साहब एक चीज मैंने बहुत देखी है, ठीक है एक डॉक्टर हैं आप, प्रोफेसर हैं, लेकिन उसके साथ मैंने देखा है कि मोटिवेशनल लोगों को एनर्जी देते हैं आप, लोगों को एक अच्छी सोच देते हैं। So how do you feel about it? असल में आई थिंक देखें, एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो एक कुदरती है मेरे में। मुझे नहीं पता कैसे आई, बट आई हैव दिस अमेजिंग स्किल, अल्लाह का करम है। उस स्किल के बाद आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप लोगों को डिमोटिवेट कर दें, हाँ, या आप मोटिवेट कर दें। तो आई थिंक फ्रॉम अ वेरी यंग एज, जब मैं बहुत छोटा था, 16 साल की एज से जब मैं इस फील्ड में इंट्रोड्यूस हुआ, इट वॉज जस्ट कहते हैं बाई चांस हुआ, समझ ले इस तरह। अच्छा। से। और इस फील्ड में वैसे तो जरूरत थी शायद इस फील्ड की मुझे, बिकॉज मैं हाइपर एक्टिव चाइल्ड था। साहब के इस फील्ड को आपकी जरूरत थी, पता जाने किसकी थी, बट बहरहाल अब ये जरूर है कि मैं आ गया। सही। तो वहां मुझे जो है ना वो मेरे टीचर ने बड़ा इंस्पायर किया। तो आई थिंक उसके बाद समहाउ नोइंगली अननोइंगली मैं अपने वर्कशॉप्स, लेक्चर, सेमिनार्स के जरिए आई एम ट्राइंग टू टच, मूव एंड इंस्पायर पीपल। मैं रादर कहूंगा आई एम एबल टू टच, मूव एंड इंस्पायर, यानी ये तीनों चीजें। लोग मुतासिर होते हैं, लोगों के मोटिवेशन होता है, होप आती है उनकी जिंदगी में, उम्मीद जागती है। और अगर आप वाकई किसी को उम्मीद दे दें तो सब कुछ आपने दे दिया, क्योंकि उम्मीद पे तो कहते हैं दुनिया कायम है, तो इससे बढ़ के तो कुछ है। तो इस हवाले से बीमारियों का इलाज भी खुद ब खुद उनका हो जाता है। इंसान के सिस्टम, जिस्म में ऐसा सिस्टम है कि अगर उसको यकीन दिला दिया जाए
تو جسم جو ہے وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے خود بخود. وہی صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ دیکھیں بہت سے لوگ ہوں گے جن کو شاید اس کا کانسیپٹ بھی سمجھنا ہے کہ مائنڈ سائنس بیماریاں تو جسم میں ہوتے ہیں, بخار ہو گیا, ملیریا ہو گیا, ٹائیفائڈ ہو گیا, یہ کون سی بیماریاں جو دماغ میں دیکھیں اب تو اصل میں جہالت ہے ہمارے ملک میں. اگر جہالت نہ ہوتی تو آج جعلی ڈاکٹر نہ ہوتے. ہمارے ملک کا کیا کہنا, مطلب آپ جعلی ڈاکٹر کو روتے ہیں, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جو لوگ جعلی ڈگریوں سے اسمبلی میں بیٹھتے ہیں اور وہ قانون سازی کرتے ہیں, اور جس ملک کو چلانے والے جعلی لوگ اگر ہوں تو وہ جعلی ڈاکٹر کو آپ کیسے پکڑیں گے؟ پھر ضرورت ایجاد کی ماں ہے. جہاں جہاں ضرورت ہے, لوگ بہت بیمار ہیں, تعداد بھی مریضوں کی زیادہ ہے, ڈاکٹرز اویلیبل نہیں ہیں. آپ دیکھیں کراچی میں صدر میں آپ کو چائنیز ڈاکٹروں کی لائن لگے گی ڈینٹسٹ کی. بالکل ٹھیک ہے. اب وہ انسٹرومنٹ اسٹیرلائز کرتے ہیں نہیں کرتے آپ کو نہیں پتا, انہائیجینک رائٹ. مگر کیا کریں, وہ 10 روپے میں دانت نکالتا ہے تو خیر 50 روپے میں نکلتا ہے, اور ویسے اگر آپ اچھے ڈینٹسٹ کے پاس جائیں تو 2000 میں دانت نکلتا ہے. بالکل, پیسے بھی لے لیتا ہے اور دانت بھی لے لیتا ہے. اب بہت ساری چیزیں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو جینے کا حوصلہ دے دیں اور ایک سمت ان کو دے دیں, صحیح سمت, تو آئی تھنک بہت بڑا چینج آتا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. انسانی ذہن جو ہے وہ ایوالو کرتا ہے کنٹینیوسلی. اب آئیدر وہ نیگیٹو اسپیکٹ کی طرف جائے, نیگیٹو سائڈ کی طرف جائے, منفی یا مثبت, یہ آپ کے اوپر ہوتا ہے. تو آئی تھنک آئی ایم ون آف دا فیو پیپل ان دس کنٹری جو ٹرائنگ ٹو ڈو دس جاب. سفر کی ابتدا کہیں نہ کہیں سے ہوتی ہے, تو آپ کے سفر کی ابتدا کیسے ہوئی؟ میرے خیال میں تھوڑا سا ہسٹری بتاؤں. میں بڑا ہائپر ایکٹیو چائلڈ تھا. انفیکٹ اس زمانے میں تو کانسیپٹ ہی نہیں تھا, پتہ ہی نہیں تھا. آئی تھنک آئی واز این ADHD چائلڈ, اٹینشن ڈیفیشنٹ ہائپر ڈس آرڈر. اوکے. بہت غصے والا بچہ, بہت ضدی, پوری فیملی مجھ سے پریشان, لاڈلا سب کا ننیال میں, ویری اسمارٹ اینڈ ایکسٹریملی انٹیلیجنٹ. آئی وڈ نیور اسٹڈی یٹ آئی وڈ گیٹ highest marks in my class. Yeah. I wish کہ میں بھی ایسی. I think somehow I could understand, I could comprehend things. But ساتھ ساتھ پرابلم یہ تھا کہ nobody could handle me. Right. In fact my father, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, he used to say, میری ممی سے کہا کرتے تھے وہ کہ وہ اس کا بڑا خیال رکھنا پڑے گا, بیکاز بڑا ہو کے کہیں کوئی ایسی حرکت نہ کر جائے. غصہ سب سے بڑی خطرناک چیز میرے پاس یہ تھی, تو ان کو بڑا ڈر لگا رہتا تھا. تو میری ممی کی ساری فیملی جو ہے مٹرنل سائٹ از ان انڈیا. اوکے. تو بڑی فریکوینٹلی وی یوزڈ ٹو گو دیر. تو آئی ریممبر اٹ واز ون آف دوز وزٹس, 16-17 ایئرز میری ایج تھی, اینڈ مائی مامو ٹک می ٹو اے پلیس ان بامبے, اینڈ دیر آئی میٹ اے پرسن, اس کا نام تھا شری یوگیندر جی. نام ہندو تھا اس کا, بٹ وہ ہندو نہیں تھا. اچھا. وہ توحید کا ماننے والا تھا. اس کے انسٹیٹیوٹ میں کوئی بت نہیں تھا, کوئی بت پرستی نہیں تھی. اچھا. کوئی تصویر نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا. ہی بلیوڈ ان ون گاڈ. بڑا امیزنگ انسان تھا. یہ بڑی داڑھی تھی اس کی, سمپل کپڑوں میں بیٹھا تھا. تو میں پہلی دفعہ جب اس سے ملا تو میں نے بہت سارے سوال پوچھے. میری عادت تھی, آئی یوزڈ ٹو آسک اے لاٹ آف کوسچنس. اب میری بیٹی عروج جو ہے وہ بھی یہی کرتی ہے, شی آسک اے لاٹ آف کوسچنس. I met her. She is an adorable daughter. وہ بھی یہی کرتی. تو وہ اس دن اس نے مجھے ایک سٹوری سنائی, کہانی, اور وہ سٹوری جو تھی وہ دیٹ واز ٹرننگ پوائنٹ ان مائی لائف. اور وہ سٹوری شارٹ میں بتا دوں. اس نے مجھ سے کہا کہ دیکھو تم مجھ سے اتنے سوال پوچھتے ہو تو میں تمہیں ایک سٹوری سناتا ہوں. ایک سٹوری ہے کہ ایک دن اللہ جو ہے وہ اپنی پوری خلقت کو, کائنات کو دیکھ رہا تھا. اچھا. اور دیکھتے دیکھتے اس نے انسانوں کو دیکھا تو اللہ کو بڑا غصہ آیا. فرشتے بھاگے ہوئے آئے کہ پروردگار کیا ہوا. اس نے کہا کہ میں نے اس انسان کو سب سے اعلیٰ بنایا, نائب بنا کے بھیجا زمین پر, اور دیکھو اس نے بدماشی کی ہے, اس نے دادا گیری کی ہے, اس نے جھوٹ بولا ہے, اس نے قتل و غارت کی ہے, اس نے خون بہا ہے انسان کا, بے گناہوں کو قتل کر رہا ہے, فساد برپا کیا انسان نے دھرتی پہ, تو میں اسے سزا دوں گا. تو میں یہ کہوں گا کہ اس کی زندگی میں جو ہیپینس ہے اس کو کہیں چھپا دوں. تم مجھے بتاؤ کہاں چھپاؤں. ایک فرشتے نے کہا پروردگار اس دنیا میں جو سب سے اونچا پہاڑ ہے اس کی چوٹی پر رکھ دے, انسان کبھی نہیں جائے گا. اور فرشتوں کو وہ باتیں نہیں پتا جو پروردگار کو پتا ہے. اللہ نے کہا ایک دن انسان پہاڑ پہ چڑھے گا, وہ ڈھونڈ لے گا. ایک نے کہا سمندر میں ڈال دو. اللہ نے کہا ایک دن انسان ایک ایسی مشین بنائے گا جس کو سب مرین کہیں گے, جس سے وہ سمندر کے اندر سفر کرے گا پانی میں. تیسرے نے کہا پروردگار سمندر کی نیچے جو زمین ہے اس میں چھپا دو, وہاں تو انسان پہنچ ہی نہیں سکتا. تو اللہ نے کہا کہ تجھے نہیں پتا, ایک دن انسان تیل کے لیے سمندر کی زمین کو کھود دے گا. چوتھا فرشتہ خاموش تھا. تو اللہ نے اس سے پوچھا تو بتا کہاں چھپاؤں. تو اس نے کہا مالک تو ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے. تو میری ناقص رائے یہ ہے کہ ایسی جگہ چھپا جائے انسان کبھی ڈھونڈنے کے لیے کوشش تو چھوڑو, سوچے بھی نہ. تو اللہ نے کہا پھر کہاں. اس نے کہا اس کے اندر ڈال دو.
How sweet. وہ پوری کائنات کھنگال ڈالے گا, ہر جگہ ڈھونڈے گا, مگر یہ نہ سوچے گا کہ جس چیز کی اسے تلاش ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. بالکل اسی خوبصورت بات کے ساتھ ہمارے ساتھ نجمہ ہے, ان سے بات کرتے ہیں اور اس بات کو مزید میں آگے بڑھاؤں گی, اس بات کو یہاں پر نہیں چھوڑنا ہے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں نجمہ آپ؟ اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب سے مجھے کچھ پوچھنا تھا اپنے بارے میں. جی جی پوچھیے. چلے, میرے سر کے پچھلے حصے میں اور گردن میں بہت شدید قسم کا پین ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہر سال میں ایک دفعہ ضرور ہوتا ہے یہ, اور سر میں ایسا لگتا ہے بھاری بھاری چینٹیاں سی رینگ رہی ہیں. ہر ڈاکٹر کو دکھا لیا, رپورٹیں دے دی ہیں, مزید میں ویک ہوتی چل جا رہی ہے, نیند مجھے آتی ہی نہیں ہے, میں بڑی الجھن میں ہوں. اچھا, اب اس کے لیے دو تین چیزیں. آپ نے ایک دفعہ بولا تھا کہ الٹی گنتی گنے, وہ بھی میں نے کر کے دیکھ لی. وہ سونے کے لیے, درد کے لیے. جی 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 جی, پہلے شروع ہوا تھا, مجھے نیند نہیں آتی تھی. اچھا میں ایک ان کو بتاؤں ایک چیز نجمہ, آپ ایک کوشش کریں. میں بہت اذیت میں ہوں بھائی. نہیں, میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. اب اس کے لیے ٹیسٹ دیکھنے پڑیں گے. نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہو سکتا ہے, یعنی نروس سسٹم کا. MRI بھی کرایا میں نے. MRI کرا, MRI میں کچھ آیا؟ نہیں, کچھ بھی نہیں آیا. انہوں نے بولا اعصاب کمزور ہیں. اعصاب کمزور, بہت درد ہوتا ہے. اوکے, اعصاب کمزور ہے, آپ کی نروس سسٹم ویک ہے نا. اب اس میں دو تین چیزیں, بعض دفعہ ڈپریشن میں بھی انسان کو اس قسم کی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. تو میری رائے آپ کو یہ ہے کہ اگر کوئی ریکی کا ہیلر آپ کے ایریا میں کوئی خاتون رہتی ہو, اس سے 10-12 ریکی کے سیشن لے کے دیکھیں. اور اگر ممکن ہو سکے, میری رائے ناقص رائے ہے کہ ایک ماہر نفسیات کو بھی ایک دفعہ دکھا دیں. جی ڈاکٹر, میں نے دکھایا ہے. اچھا, دکھاتی ہوں, تھوڑا سا آرام آتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا الٹا اثر ہوتا ہے, میرا دل دیر سے دھڑکتا ہے اور میرا جسم بالکل ویک ہو جاتا ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے, مایوسی سی رہتی ہے ہر وقت. ہاں دیکھیں, جینے کا امنگ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. بیسکلی آپ کو جو پرابلم ہے وہ ڈپریشن کا ہے. تو اب ڈپریشن میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصے تک دوائی, اچھا ڈپریشن بھی کئی اقسام ہے, ہم بات نہیں کر سکتے اس پہ, مگر بعض ڈپریشن ایسے ہیں جو کچھ دنوں کے بعد دوائی لیتے لیتے ٹھیک ہو جاتے ہیں. کچھ ایسے اقسام ہے ڈپریشن کی کہ شاید آپ کو ساری زندگی دوائی لینی پڑے. تو اس کے لیے اب مجھے نہیں پتا, اگر آپ کے ڈاکٹر سے آپ پوچھ لیں کہ جی کون سا ڈپریشن ہے آپ کو ہے, اور کیا مستقل دوائی لینی پڑے گی یا کچھ ایسے. جینا سیکھیں. ہاں بالکل, جینا سیکھیں. کوئی نہ کوئی ایسی چیز لیں جو آپ نے 2 سال 3 سال کے بعد لک فارورڈ کرنی ہے. مثال کے طور پہ بچے کی شادی ہو گئی, تو ایسا پروجیکٹ, ایسا گول, ایسی سوچ لیں کہ 2 سال کے بعد مجھے یہ کرنا ہے. مثال کے طور پہ آپ یہ ارادہ کر لیں کہ جی مجھے حج پہ جانا ہے اگلے سال, یا مجھے عمرے پہ جانا ہے. یہ چیز آپ کو زندہ رکھتی ہے, یہ چیز آپ کو توانا رکھتی ہے, طاقتور رکھتی ہے. بالکل نجمہ, آپ کی بات کا ہم مزید آنر بھی جواب دیں گے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. سوری, میں نے لمبی شاید بات. نہیں بالکل ڈاکٹر صاحب, ڈپریشن ایک ایسی چیز ہے جو صرف نجمہ کا پرابلم نہیں ہے, یہ سلما کا بھی ہے, سلما کا بھی ہے, یہ بلما کا بھی ہے, یہ ہر کسی کا پرابلم ہے. لیکن ہمارا پرابلم ہے اس وقت ایک بریک لینا. یہ بریک نہ ہونا زندگی میں تو زندگی ویسے اچھی نہیں لگتی ہے. تو لیجئے ایک چھوٹا سا بریک, ہم یہیں پر ملتے ہیں. لیکن ابھی بہت کچھ ہونے والا ہے شو میں, سو ڈونٹ گو اینی ویئر.